رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. حضرات محترم، دین اسلام میں نماز میں خشوع و خضوع کو بہت زیادہ اہمیت دی. ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں وہ راحت اور سکون نہیں ملتی جو ملنی چاہیے، ہمیں وہ اطمینان نصیب نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. یا پھر قرآن کریم کے مطابق اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، تو ہماری نمازیں ہمیں نہیں روک پا رہی. ہمارے اندر نماز کے حوالے سے وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے، ہم نماز کو اس کے اصل طریقے، اس کے اصل روح کے مطابق ادا نہیں کر رہے ہوتے. یہ بات سمجھیے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کو اختیار کرنے والے. خشوع و خضوع سے مراد کیا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت ملتی ہے. جناب جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، احسان کیا ہے، نیکی کی معراج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. تم اللہ کی عبادت یوں کرو گویا تم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت نہ بھی پیدا ہو تو کم از کم تمہارے ذہن میں یہ کنڈیشن تو ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ. ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہم جماعیاں لے رہے ہوتے ہیں، ہم سر کو کھلجا رہے ہوتے ہیں، ہم جسم کے اوپر خارج. یہ نماز کو ادا کرنے کا طریقہ نہیں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات سے منع کیا. نماز کی حالت میں انتہائی خشوع و خضوع ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قام احدکم الی الصلاۃ فیناجی ربہ. تم میں سے کوئی شخص جب اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو کے نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے کلام کر رہا ہوتا ہے، گفتگو کر رہا ہوتا ہے. اور یہ صرف ایک محاورتاً بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث مبارکہ میں اس بات کی وضاحت ملتی ہے. بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں اثنی علی عبدی. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی. یعنی باقاعدہ اللہ اور بندے کے درمیان گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے. حضرات محترم، ہمارے ہاں نمازوں میں خشوع و خضوع نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، ہم جانتے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا ہم اپنے رب سے کلام کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے رب سے گفتگو کیا کر رہے ہیں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بندے اور اللہ کے درمیان مکالمہ قرار دیا، سرگوشی قرار دیا. فیناجی ربہ، وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے. سرگوشی سے مراد قریب ہو کے کسی سے بات کرنا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہم عرصہ دراز سے نمازیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہم جب تشہد میں ہوتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم جب رکوع کی حالت میں جھکے ہوتے ہیں اس وقت ہم اللہ رب العالمین سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم جب سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تب ہم کیا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم قیام کر رہے ہوتے ہیں تب اللہ رب العالمین کے سامنے کیا مناجات رکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے لیے اس رمضان یہ کام ضرور کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی نمازوں میں خشوع و خضوع آئے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی نمازوں کی اصل روح آپ کو حاصل ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی نمازیں آپ کو حقیقی فائدہ دیں، تو اللہ کے لیے نماز کو ترجمہ کے ساتھ یاد کریں، نماز کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ میں اور آپ جب رب کے روبرو کھڑے ہو ہم اللہ اکبر کہیں تو ہمیں علم ہو، ہمیں اندازہ ہو ہم اللہ سے کیا کلام کرنے لگے ہیں، ہم اللہ سے کیا گفتگو کرنے لگے ہیں، ہماری کیا بات چیت ہونے لگی ہے، ہم کیا مانگنے لگے ہیں. اگر اس کنڈیشن سے اس طریقے سے نماز ادا کریں گے پھر انشاءاللہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع بھی آئے گا. پھر اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری نمازیں ہمیں فائدہ بھی دیں گی. اللہ سے دعا ہے یہ عہد کر لیجئے، میں بھی اور آپ بھی، اس رمضان انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے اندر ہی نماز کا ترجمہ ضرور یاد کرنا ہے، نماز کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.